نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ دوستوں، اللہ پاک نے مرد کو بیوی کے مقابلے میں مضبوط بنایا اور وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ گھر کے سارے خرچے کا بوجھ اٹھاتا ہے اور یہ شوہر کی ہی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لیکن شوہر کے لیے صرف یہی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ بیوی کے کچھ ایسے حق بھی ہوتے ہیں جو شوہر کو ہر حال میں پورے کرنے چاہیے۔ اب میں آپ کو بیوی کے بہت ہی خاص 10 حقوق بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی آنے والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے۔ نمبر 1، کسی کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کریں۔ اکثر شوہر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بیوی ہماری غلام ہے، اس کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اپنی بیوی کو بے عزت کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ شوہر کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بیوی کا موم کی طرح نرم دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب بیوی بھی غصے میں آگے سے شوہر کو جواب دے دے تو پھر شوہر کو اس سے شکایت ہو جاتی ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، آپ کی بیوی بھی انسان ہے اور اس کے جذبات اور احساسات آپ سے کہیں زیادہ ہیں۔ نمبر 2، اپنی بیوی کا شکریہ ادا کریں۔ حضرات، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دن بھر میں کم از کم 3 مرتبہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کی بیوی گھر میں کام کرنے والی ایک عورت ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کی نگہبان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت بھی ہے، جو دن رات آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے تاکہ آپ کو گھر میں سکون ملے، اور آپ کے ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، آپ کا گھر چھوڑ کر چلی نہیں جاتی۔ اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے، اس لیے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، یعنی اس کی تعریف کریں۔ یہ بیوی کا سب سے اہم حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں، کیونکہ شادی سے پہلے بیوی ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر پر بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اور پھر سب کچھ چھوڑ کر آپ سے نکاح کر کے اپنی زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس لیے وہ آپ سے زیادہ امیدیں رکھتی ہے کہ آپ اسے سب سے زیادہ پیار کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، اور اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نمبر 4، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ دیجیے، اس سے اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ ویسے تو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ بیوی کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت اور زیادہ بڑھے کہ میرے شوہر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے بیوی کے لیے تھوڑی آسانی بھی ہو سکے۔ ہمارے پیارا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آٹا بھی اپنے مبارک ہاتھ سے گھون لیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا کرتا ہے تو لوگ اسے بیوی کا غلام کہتے ہیں، جبکہ یہ تو سنت بھی ہے۔ ہر کام کے لیے بیوی کو نہ پکاریں، چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کر لیں۔ دوستوں، یاد رکھیں، گھر تو پہلے آپ ہی کا ہے۔ اللہ پاک نے بیوی کی صورت میں آپ کو ایک ساتھی دے دیا ہے، تو اسے کبھی بھی غلام کی طرح نہ سمجھیں۔ یقین مانیں دوستوں، آپ کی تھوڑی سی کوشش بیوی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اکثر شوہر بلا وجہ اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس کے چہرے میں عیب نکالتے ہیں تو کبھی اس کے موٹاپے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر طنز کرتے ہیں۔ دوستوں، ایسا ہرگز مت کریں۔ یاد رکھیں کہ بیوی بھی آپ کی طرح اللہ پاک کی بنائی ہوئی انسان ہے۔ آپ کے ان مذاق اڑانے والی باتوں سے آپ کی بیوی اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر نہ اس سے گھر طریقے سے صحیح چل پاتا ہے اور نہ ہی بچوں کی صحیح طرح سے پرورش ہو پاتی ہے۔ یاد رکھیں، ذمہ دار شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 6، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی بیوی کی رہنمائی کرے۔ اگر آپ کو اس کا کھانا پکانا پسند نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کا وقت دیں۔ اتنی محنت سے وہ گرمی میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے کھانے میں عیب نہ نکالیں، اس کی دل آزاری ہوگی۔ بیوی کو دینی اور دنیاوی تعلیم کی جانکاری میں اس کا ساتھ دیں
کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہے اور آپ باہر کے ماحول کو جانتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کی بہتر طور پر پرورش کر سکے۔ نمبر 7، اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے بہتر گزرے تو اس کے لیے اپنی بیوی سب سے پہلے ہے۔ وہ اپنی بیوی کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اور اگر اسے کوئی پریشانی ہے تو اس کی مدد کرے اور ہمیشہ اس کی فکر کرے۔ دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا شوہر اس کی کتنی فکر کرتا ہے۔ نمبر 8، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ مت اٹھائیں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی صورت اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی، بس اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتی ہے آپ کے اس رویے کی وجہ سے۔ ذرا سوچئے کہ کل جب آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر بھی اسی طرح کی مار پیٹ کرے گا، غصہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی بھی ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں، معاملے کو سنبھال لیں تاکہ بیوی کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھے۔ نمبر 9، اپنی بیوی کی ہمیشہ عزت کریں۔ جس طرح ایک مرد اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے، اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے، اور کرنی بھی ضرور چاہیے، اور اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی کی عزت کروائے بھی، تاکہ کوئی آپ کی بیوی پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ سسرال میں بیوی کو عزت دلانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک اچھے شوہر کی طرح اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی فرما بردار بن کر رہے گی، کیونکہ دوستوں، عورت کم کھانے پر تو گزارا کر لے گی، مگر کم عزت اور کم محبت میں اس کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، اس کو اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں اور محبت سے بات کریں، اور گھر میں خوشگوار ماحول رکھیں، کیونکہ ایک اچھے مرد کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ کہ بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کا رویہ اپنائے۔ ایسے مرد بد تہذیب ہوتے جن کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ جی دوستوں، یہ تھی وہ خاص باتیں جو اگر آپ ان باتوں کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گے تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی، اور آپ کے بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ اپنی بیوی کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کو بے عزت کرے۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے پیار کی مار مارنا سیکھو، وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اپنی بیوی کے خرچے کا باعزت بندوبست کریں۔ شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور اسے اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے اور اس سے حساب نہ لیا جائے۔ اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کریں اور اس کا ہاتھ بٹائیں، اور اگر اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ کھلائیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور شوہر کو اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ شوہر جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے۔ بیوی کو اس کے میکے جانے سے نہ روکا جائے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح بیوی پر شک نہ کرے۔ بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر فوراً غصہ نہ کریں، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تنہائی میں بیوی کو سمجھائیں۔ بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈانٹیں، اور ہاتھ اٹھانا وہ بھی بچوں کے سامنے تو بہت ہی غلط اور بری بات ہے۔ اس سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین
یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔